لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وعصمتهم وولايتهم وطهارتهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله العلي العظيم في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صلوات ارشاد فرمائیے بر محمد. ظاہر سی بات ہے کہ یہ مجلس اعضاء ایک علمی حوزے میں ہے اور ہمارے مخاطب طلاب عزیز ہیں اور علماء و فاضل و بزرگان ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ بہت ساری باتیں جو عوام کے مجمع میں پڑھی جا سکتی ہیں وہ حوزہ علمیہ میں نہیں پڑھی جا سکتی. یا یہ کہ جتنا کھل کر کے آپ وہاں پڑھ سکتے ہیں اتنا کھل کر کے آپ ان بزرگان کی خدمت میں کہ جو بالمشافہہ سن رہے ہیں یا وہ لوگ کہ جو پس پردہ سن رہے ہیں تو بہرحال سن تو رہے ہیں. اور یہ چیز جو ہے وہ شاید ہر طالب علم کے اندر ہونی بھی چاہیے. اس لیے کہ طالب علم جو ہے وہ اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں کسی نہ کسی عنوان سے طالب علم رہ ہی جاتا ہے، وہ بدلتا نہیں ہے. چاہے جو بھی اس کا سن ہو جائے کسی نہ کسی مرحلے میں وہ طالب علم جو ہے وہ رہ جاتا ہے، وہ طلبیت رہ جاتا ہے اور رہنا بھی چاہیے. اور یہ ایک سلسلہ ہے ہمارے ہاں جو ہے وہ تعظیم کا اور اخلاق کا اور تہذیب کا جو الحمدللہ ابھی تک برقرار ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ہم جن بزرگوں کا احترام کر رہے ہیں تو انہیں بھی یہ احترام مفت میں تو نہیں مل رہا ہے نا. انہوں نے بھی اپنے بزرگوں کا احترام کیا ہوگا. وہی والی بات کہ طالب علم کیا ہے، کسی بھی سن میں چلا جائے وہ کیا ہے، اس کے اندر وہ بات اور رہنی بھی چاہیے. دنیا میں ہر طرح کے گناہ ہیں اور وہ بھی آج کے دور میں. اب یہ علماء فاضل ہمارے بزرگان بیٹھے ہیں، یہ سب سرپرست رہے ہیں ہمارے ایران میں. اب ان کے سامنے کیا لب کشائی کریں، اب جو بھی ہے سمجھ لیجیے، سن لیجیے. دنیا میں طرح طرح کے گناہ، وہ بھی آج کے دور میں تو گناہوں کے لیے کیا ہے، کہیں جانا بھی نہیں ہے، کوئی کوشش نہیں کرنی ہے، کہیں جو ہے ایفرٹ نہیں کرنا ہے، کہیں کوئی جو ہے وہ کیا ہے حساب کتاب نہیں بنانا ہے، ہر چیز جو ہے کیا ہے فراہم ہے.
طرح طرح کے گناہ ہیں، معصیتوں کے راستے ہیں اور انواع و اقسام ہیں مثلا معصیت کے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے ان سب چیزوں سے. انہی معصیتوں میں، گناہوں میں، چونکہ طلباء اور علماء ہیں، انہی معصیتوں اور گناہوں میں ایک بڑی معصیت ہے کسی کو اذیت دینا. وہ جو آیت آپ کے سامنے عرض کی ہے اس کے پیش نظر کسی کو اذیت دینا یا کسی کی اہانت کرنا. کسی کو اذیت دینا یا کسی کی اہانت کرنا، کسی کی توہین کرنا، کسی کا مسخرہ کرنا، کسی کو بری بات کہنا. اچھا، اذیت بھی جو ہے وہ کیا ہے، اس کے بھی انواع و اقسام ہیں. خود اذیت کے بھی انواع و اقسام ہیں، توہین کے بھی انواع و اقسام ہیں طرح طرح کے. آج کل تو سوشل میڈیا میں آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ مثلا توہین کے بھی الگ الگ جو ہے وہ جو راستے ہو سکتے ہیں وہ سب دکھ رہے ہیں. طرح طرح کے ایپ آ رہے ہیں، ہے نا. ابھی اخیراً تو اسی ہفتے میں آپ لوگوں نے دیکھا، جو لوگ دیکھ رہے ہیں ٹی وی وغیرہ، نیوز وغیرہ آپ لوگ دیکھتے ہوں گے، ایک ایپ آیا جو ہے جس کا نام بھی یہاں سے نہیں لیا جا سکتا ہے مثلاً. اس میں کیا ہوا کہ توہین خاص طور سے نشانہ بنایا گیا مسلم خواتین کو. کہیں سے بھی آپ کی جو ہے وہ تصویر اٹھائی جا سکتی ہے اور توہین کے لیے آپ کو کیا ہے نشانہ بنایا جا سکتا ہے، اور ہو رہا ہے. یہ بھی ایک قسم کی اذیت ہے. کلن سوشل میڈیا جو ہے وہ کیا ہے اس وقت خود ایک اذیت ہے شرفاء کے لیے، اور اسی کے ضمن پھر جو ہے وہ کیا توہین کے بھی بہت سارے پہلو کیا ہے اجاگر ہو جاتے ہیں. اذیت کی بھی اپنی انواع اقسام ہیں. دیکھیے اب دھیرے دھیرے جو ہے وہ الفاظ پر گفتگو کریں گے اس آیت کے. اور سب سے بہترین جو ہمارے خیال سے خطابت ہوتی ہوئی ہوتی ہے کہ پہلے ترجمہ کر دیا جائے، نہیں تو بعد میں لوگ کہتے ہیں کہ کہاں پڑھیں تو آیت کا ترجمہ نہ کیا چلے گئے، ایک صلوات پڑھیے بر محمد اور آل محمد. تو کم از کم جو ہے وہ کیا اس کا قرآن کریم میں بالکل چاہیے ایک ایسی آیت بہت جو ہے وہ کیا ہے آپ دیکھیں گے قرآن کی آیات میں کہ جو صاف بالکل الفاظ ہوتے ہیں کہ جس میں کہیں آپ ادھر ادھر کچھ جو ہے وہ پریشان ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے کی یہ آیت بھی ہے کہ جہاں قدرت نے یہ اعلان فرمایا بلا شبہ وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت کرتے ہیں، پھر نتیجتاً لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ ان اذیت کرنے والوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کیا کرتا ہے حسنتم. اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ اللہ کی طرف سے دوسرا انتظام ایسے لوگوں کے لیے وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ اور رسول کی اذیت کا سبب بن رہے تھے، انہوں نے اذیت پہنچائی تھی، ان کے لیے کیا ہے اللہ نے وعدہ کیا کس چیز کا عذابًا مہینہ، ایسے عذاب کا وعدہ کیا ہے کہ جو کیا ہے توہین آمیز ہے، یعنی جو ان کی توہین کا سبب بھی بنے گا وہ عذاب. اب آپ اس جملے پر غور کریے جو ہم نے ابتدا میں کہا تھا کہ بہت سارے گناہ انواع اقسام ہیں گناہ کے، اور اذیت کرنا کسی کو یہ بھی کیا ہے بڑا گناہ ہے. یہ جو دو نتیجے ہیں لعنت دنیا اور آخرت میں اللہ کی جانب سے اذیت کرنے والوں کے لیے، اور وہ عذاب کے جو خار کنندہ ہو ان کے لیے جو اذیت دیتے ہیں اللہ اور رسول کو. تو اس سے آپ سمجھ لیجئے کہ اذیت کسی کو پہنچانا کتنا بڑا مسئلہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے. حدیث میں ہے، علماء بیٹھے ہیں اب اس سے زیادہ بہت باہر نہیں نکل سکتے ہیں، علماء تشریف فرما فاضل ہیں. حدیث میں کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص کے جس نے کسی مومن کی توہین کی، لفظ فقد حارب اللہ ہے نا، اللہ سے جنگ کرنے سے بڑا کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ مومن کی توہین کرنے والا ایسا گویا اس نے اللہ سے جنگ کی ہے. ابھی ہمارے طلباء ہیں، ہمارے برادران ہیں، ہم سے بہت سارے ہماری عمر میں چھوٹے بھی ہوں گے، بزرگان تو جانتے ہیں. سب کام کریے گا لیکن کبھی کسی مومن کی توہین نہ کیجیے گا.
یہ بڑا مسئلہ ہے، توہین کرنے والی یہ دردناک معاملہ ہے. یہ مثلا کیا ہے کہ انجام بہت خراب ہے اس کا، اللہ کی طرف سے لعنت ہے دنیا اور آخرت میں بھی. اور کیا ہے وہ عذاب. اذیت بھی طرح طرح کی ہے، اس کے بھی انواع اقسام ہیں اذیت کے. اذیت کسی طریقے کی بھی ہو بہرحال اذیت ہے، کسی طریقے کی بھی اذیت ہو بہرحال اذیت ہے. دعا کرے کہ ہم جو ہے وہ اذیت دینے سے بھی بچیں اور کسی دوسرے کے اذیت سے بھی محفوظ رکھے اللہ ہم کو، ہے نا. دونوں مسئلہ ہے، دونوں طریقے کی دعا ہے کہ ہم بھی کسی کو اذیت نہ کریں اور دوسرا بھی ہمیں اذیت نہ کر سکے، اللہ محفوظ رکھے دوسروں کی اذیت سے بھی. ابھی وہ بات نہیں ہے اللہ اور رسول کی اذیت کی، ابھی صرف اگر بات کریں تو عمومی اذیت، مسلمانوں کی اذیت، یا مثلا جو ہے مومن کو اذیت دینا یا اذیت پہنچانا. اذیت جو ہے وہ انواع اقسام ہے. پہلی قسم ہو سکتا ہے جسمانی اذیت ہو، آدمی کو کوئی جسمانی اذیت کسی کو پہنچائے، یہ بھی خراب بات ہے. روحانی اذیت بھی دینا یہ اس سے خراب بات ہے. لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اس پرآشوب دور میں کوئی دوسرا جسمانی اذیت یا روحانی اذیت دینے والا نہیں ہوتا ہے، خود انسان اپنے جسم کو بعض دفعہ اذیت دے رہا ہوتا ہے، یا اپنی روح کو کیا اذیت دے رہا ہوتا ہے. یہ اور جو ہے وہ خراب بات ہو جاتی ہے کہ آدمی خود اپنے لیے کیا ہے اذیت کا سبب بن رہا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. مثلا اب دور کی بات آ گئی ہے تو ہر آدمی کو 7 گھنٹے 8 گھنٹے سونا چاہیے، مگر رات کو جو ہے 2-3 بجے مثلا کمپیوٹر پہ بیٹھے ہیں، موبائل پہ بیٹھے ہیں، تو یہ خود کو اذیت کر رہے ہیں نا آپ، کوئی دوسرا تو نہیں کر رہا، خود ہی کر رہے ہیں. البتہ ہو سکتا ہے اسباب ہوں کہیں سے فراہم، لیکن اختیار آپ کے پاس ہے کہ آپ اپنے آپ کو جسمانی اذیت سے بچا سکتے تھے. طرح طرح کی اذیتیں، مثلا جسمانی اذیتوں میں بیماری ہے، آدمی بیمار ہوتا ہے، جسم کو اذیت ہوتی ہے، لیکن حکمت پروردگار کے جسمانی اذیتوں کے پس منظر میں اللہ نے جو ہے وہ کیا ہے کہیں نہ کہیں راحت کا بھی انتظام کیا ہے. کبھی آدمی جو ہے وہ کیا ہے بیمار ہوتا ہے، مریض ہوتا ہے، جسم اس کا اذیت میں مبتلا ہوتا ہے. کبھی آدمی جو ہے وہ کیا ہے دوسروں کے ذریعے سے جو ہے وہ کیا ہے اذیت میں آتا ہے. اذیت کے انواع اقسام میں جو ہے وہ اگر اس کو آپ بہت واضح طور پر سمجھنا چاہیں تو اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ اذیت جو ہے وہ ہمارے ارد گرد جو ہے وہ کیا ہے موجود ہو رہی ہوتی ہے اور ہم لوگ جو ہے وہ اس کے شکار ہو جاتے ہیں، کبھی خواستہ کبھی ناخواستہ. یہ لفظ دھیان میں رکھیں، کبھی خواستہ طور پر کبھی ناخواستہ طور پر ہم شکار ہو جاتے ہیں اذیتوں میں. بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں، کم سونا، کم کھانا، یا اپنے آپ کو مثلا نہیں صحیح رکھنا، اپنے جسم کو جو ہے وہ صحیح و سالم نہ رکھنا. اسی طرح اپنی روح کو مثلا اذیت دینا، خود سے کبھی اپنی روح کی جو ہے وہ کیا ہے صحیح تربیت نہ کرنا. آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ آپ لوگوں کی جسمانی اور روحانی دونوں تربیت کرنے والے یہاں پر جو ہے کیا ہے تجربہ کار افراد موجود ہیں. ان اساتذہ کا واقعی احترام کیجیے. یہ ایک اہم سلسلہ ہے ہمارے ہاں جو تربیت کا ہے. آج ہو سکتا ہے ہم لوگ بھی اس دور سے گزرے ہیں مدرسے کی زندگی سے، آج جو ہے وہ صبح میں اذان کے وقت نماز کے لیے اٹھنا سخت لگتا ہے، یا مثلا جو ہے وہ مہذب ہونا جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا اس عمر میں. اچھا برا ذرا مشکل سے سمجھ میں آتا ہے نا، لیکن بعد میں پھر جو ہے وہ اس کا بڑا مزہ ہے، پھر آپ کسی بھی مرحلے میں کامیاب ہیں. یہ چند باتیں آپ کے لیے تھیں. وہ بہت ساری جو ہے وہ اذیت کے انواع اقسام ہمارے آس پاس ہوتی ہیں، ہم اس کا شکار ہو جاتے ہیں. اسی بات کو سمجھنے کے لیے واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر دے رہے ہیں. ایک شخص آتا ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، کہنے لگا مولا جو ہے وہ
یہ بتائیے کہ اگر کوئی آپ کا چاہنے والا معصیت کرے، گناہ کا ارتکاب کرے، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ دیکھیے، آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بعض جو ہے وہ پریشانیاں جو ہوتی ہیں یا بیماریاں یا اذیتیں، اس کے پس پردہ جو ہے وہ کیا ہے، راحت کا انتظام ہوتا ہے. کہنے لگا آپ کا چاہنے والا جو ہے وہ اگر معصیت کرے، گناہ کا ارتکاب کرے تو کیا ہوگا؟ امام نے فرمایا کہ اگر ہمارا کوئی چاہنے والا گناہ کا ارتکاب کر گیا تو اللہ اسے ایسی بیماری مبتلا کرے گا کہ جس سے اس کے جسم کو اذیت ہوگی، اور یہی بیماری اس کے اس گناہ کا کفارہ ہو جائے گی. کہنے لگا کہ اگر بیماری نہ ملے تب، اگر بیمار بھی نہ ہو، گناہ کر لیا. امام نے فرمایا، دیکھیے وہ اذیت دینے والوں میں اور اذیت کے اسباب میں ایک چیز یہ بھی ہے، سن لیجیے. کہنے لگے کہ جو ہے وہ اس نے کہا کہ اگر اس کو بیماری نہ ملے تب، تو کہنے لگے امام نے فرمایا کہ تب اس کا پڑوسی ایسا برا اللہ دے دے گا کہ جو اس کو اذیت پہنچائے گا، اور یہی پڑوسی کی اذیت اس کے گناہوں کا کفارہ ہوگی. دیکھیے، سالمیت بدن کے لیے دعائیں بہت ساری موجود ہیں نا، کہ بیماری سے محفوظ رہنے کے لیے، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں موجود ہیں نا. وہ تو ہی ہے کہ بیماریوں سے بچنے کی بہت ساری دعائیں ہیں، یا بیماری مبتلا ہونے کے بعد بہت ساری دعائیں ہمارے ہاں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے وارد ہیں. پڑوسیوں سے بھی کیا محفوظ رہنے کے بہت سارے ایسے کلمات ہیں دعاؤں میں. پڑوسی اگر کسی کا خراب مل جانا، زندگی جہنم ہے. اب آ گئی بات تو تھوڑا آپ لوگ بھی کہیں گے یار پتہ نہیں کیا. اب سن لیجیے قصہ ہے بھائی، صحیح ہے، واقعہ یہیں چھوڑے پھر سنائیں گے. ابھی ہمارے ایک دوست تھے فتح پور میں، بہت پہلے جب ہم تبلیغ پر تھے. ابھی یہ بات اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ان لوگوں کو بھی سمجھ میں آئے کہ باہر جانا ہے عوام کے درمیان. تو ہمارے ایک دوست تھے، کہنے لگے کانپور میں ایک زمانے ہم تھے تو وہاں ایک چچا تھے، روز صبح نکلتے تھے خالی جھولا لے کر کے، اور شام کو آتے تھے جھولا لے کر کے سائیکل پر اپنی تو بھرا ہوا، اور جاتے تھے اپنی چھت کے اوپر گھر کے، اور وہ جھولا جو ہے وہ کیا ہے پورا پڑوسی کے بالکل دروازے وہ گرا دیتے تھے. ہوتا کیا تھا، اس میں جو ہے وہ سارے پھلوں کے چھلکے ہوتے تھے. سمجھے نہیں آپ؟ اچھا، چچا کی اتنی اچھی حیثیت بھی نہیں تھی کہ وہ روز اتنے اتنے پھل لا کر کے کھائیں، اور مثلا جھولا بھر بھر کے چھلکا نکلے ان کے یہاں پھل کا وہ پھینکے. دوسرے لوگوں نے پوچھا چچا میاں اتنا پھل لاتے ہی کیا بات ہے، کہاں سے اتنا پھل لاتے ہیں؟ کہیں کچھ نہیں، پھل بھیا جانتے ہو کہ ہم لوگ کبھی کبھی کھانے والے لوگ لائے تھوڑا بہت لے آتے. ویسے بھی ایران والا وہاں تو ہے نہیں عراق والا کہ بھائی 5-5 کلو خریدے. یہاں تو ایک آدھا کلو بھی آدمی سیب لیتا ہے تو سیب بیچنے والا کا دماغ کھا جاتا ہے، ایسے گھما کے دیکھتا ہے ویسے گھما کے دیکھتا ہے. تو چچا کہیں بھائی تم بھی جانتے ہو، کہیں پھر کرتے کیوں آپ یہ کام، کہاں سے یہ سب انتظام کہیں ایک جو ہے وہ فلاں چوراہے پہ ایک پھل والا ہے، تو اپنا وہ کاٹ کر کے جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے وہ دیتے ہیں پیالی والی میں، تو جو اس کے یہاں جو چھلکا ہوتا ہے اس سے ہم کہہ کے لے آتے ہیں. کہیں لاتے کیوں ہیں آپ، یہاں پھینکتے کیوں؟ کہ نہیں ہمارا پڑوسی بڑا ہم سے جلتا ہے، یہ پھلا چھلکا اس لیے پھینکتے ہیں تاکہ اس کو یہ اذیت رہے کرے باپ رے باپ اتنا پھل کھاتا ہے ہمارا پڑوسی. اچھا، یہ اذیت طرفینی ہے، دونوں طرف. ایک سلوات پڑھیے بر محمد اور آل محمد. یہ بھی ایک قسم ہے. پڑوسی کیا ہے، اللہ نے اگر کسی کو پڑوسی جو ہے وہ خراب نکالا ہے. ہمارے ہاں دین میں پڑوسیوں کے احترام کے لیے کیا ہے، حدیثیں موجود ہیں، اقوال موجود ہیں معصومین کے. یہاں تک کہ اگر پڑوسی جو ہے وہ غیر مسلم ہو تب بھی کیا ہے آپ اس کو اذیت نہ پہنچائیں، اس کا احترام کر. اپنے گھر کا کوڑا اس کے دروازے پر نہ رکھیں. مختصر یہ ہے نا، اذیت کا سبب نہ بنیں، کسی کے لیے اذیت نہ پہنچائیں. تو مولا نے فرمایا کہ اس کو برا پڑوسی ملے گا. چاند یہ پوچھنے والا جو آدمی کیا ہے، بدماش ٹائپ کا لگتا ہے.
اس لیے کہ جب امام نے ایک بار کہی تھی بات ختم ہو گئی تھی کہ بیماری مل جائے گی تو اس کے جو عافیت تو اسی کے ذریعے سے اس کی اذیت جو ہے کفارہ ہو جائے گناہ کا، لیکن وہ لگا ہوا تھا کہ اگر پڑوسی بھی ایسا نہ ملے تب اچھا مل جائے تو مولا نے فرمایا کہ اس کا دوست ایسا ملے گا کہ جو اس کو اذیت پہنچائے گا، جس کی وجہ سے اس کو پریشانی ہوگی، اور یہی دوست کی اذیت جو ہے کیا ہے اس کے گناہ کا کفارہ ہوگی۔ بدمعاش ٹائپ کا آدمی کہنے لگا کہ مان لیجیے دوست بھی اس کا اچھا نکل جائے، جب دوستوں والی اذیت بھی کیا ہے ناقابل تحمل ہوتی ہے، اب آپ سمجھ لیجیے، ہے نا؟ تو دوستوں کو جو ہے کیا ہے اذیت نہ کیجیے۔ تو کہنے لگے جو ہے وہ اگر دوست بھی ایسا نہ ہوتا، اب سنیے اس میں بہت سارے لوگ ہیں، اس اذیت میں بہت سارے لوگ مبتلا ہیں۔ کہنے لگے اگر دوست بھی ایسا نہ ہو اذیت کرنے والا تب تو مولا نے فرمایا کہ اللہ اس کو اس دنیا میں ایسی بیوی دے دے گا کہ جو روایت موجود ہے، ایسی بیوی دے دے گا جو اس کو اذیت پہنچائے گی، اور بیوی کی یہ اذیت برداشت کرنا اس کے لیے کیا ہے اس کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گی۔ اب سب بڑے معاملے جو آتے ہیں وہ آج کل اب سب علماء بیٹھے ہوئے ہیں تو فضلاء ہیں، سب سن رہے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، آپ لوگ بھی سنتے رہتے ہیں۔ پھر وہی بات، اب تو کوئی بات چھپی نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ سب کی باتیں آ جاتی ہیں، زن و شوہر اور جو ہے وہ زوج اور شوہر کے اختلافات جو سوشل میڈیا پہ بھی آ رہے ہیں، ہے نا؟ ویڈیو بنا بنا کے خود ڈالتے رہے لوگ۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سوچتے ہیں کہ ہم بھی اذیت میں ہیں تو دوسرا کیوں اذیت میں نہ رہے، اس لیے سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں کہ خاصا نہ خاصا جو ہے سوشل میڈیا وہ بھی دیکھے اس کو۔ آج ہمارے اختلافات کا ایک جو ہے وہ کیا ہے ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جو لامتناہی ہے نا؟ ان میں سب سے زیادہ جو معاملات ہیں وہ زن و شوہر کے اختلافات کے ہیں۔ شوہر کو یہ لگتا ہے کہ بیوی اس کے معیار کی نہیں ہے، بیوی کو لگتا ہے کہ شوہر اس کے معیار کا نہیں ہے۔ جملہ عرض کریں آپ کی خدمت میں، آگے بڑھ جاتے ہیں بڑے ادب و احترام کے ساتھ علماء کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کے معیار کے ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلوات پڑھیے پر محمد اور آل محمد۔ شوہر کو لگتا ہے کہ بیوی معیار کی نہیں ملی اس کے، ہے نا؟ بیوی کو لگتا ہے کہ اس کا شوہر اس کے معیار کا نہیں ہے۔ شوہر کے لیے اس کی بیوی بھی معیاری ہو سکتی ہے اور اس کی بیوی کے لیے اس کا شوہر بھی معیاری ہو سکتا ہے، بشرطے کہ شوہر شرافت مدار ہو اور خاتون بیوی اس کی اطاعت گزار ہو۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد اور آل محمد، دونوں معیار بن جائے گا۔ شرافت مدار ہو شوہر تو اس کے لیے بھی بیوی کیا ہے معیاری ہو سکتی ہے، اور عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے تئیں اطاعت گزار ہو، اس کے لیے شوہر جو ہے وہ کیا ہے معیاری ہو جائے گا۔ آسان ہے، نہ وہ اس کے لیے کیا ہے شرافت دکھا رہے ہیں، نہ وہ اس کی اطاعت کے لیے آمادہ ہے، تو یہ پریشانی ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ مولا یہ بتائیے کہ اگر یہ بھی نہ ہو تو بیوی بھی اچھی مل جائے، مثلا بیوی اذیت دینے والی نہ ہو، بیوی بری نہ ہو، کیسے اس کو گناہ کفارہ ہوگا؟ اب یہ جملہ سن لیا تو مولا نے اس کے اوپر نفرین کی، فرمایا تیری جو ہے وہ بصارت زائل ہو جائے۔ اگر یہ سب نہ ہوگا تو امام نے فرمایا کہ اللہ اسے موت سے پہلے توبہ کی توفیق دے دے گا، کہ اگر توبہ کی توفیق بھی نہ ملے تب موت موقع ہی نہ دے۔ پھر مولانا نفرین کی کہنے لگے پھر کیا بات کرتا ہے، ہم موجود ہیں نا اس کے شفاعت کے لیے، ہم موجود ہیں نا اس کے شفاعت کے لیے۔ یہ تو تھا واقعہ، سن لیے آپ اپنے واقعہ سن لیا گھما پھرا کے۔ جان واقعہ یہ ہے، دیکھیے واقعہ الگ چیز ہے، جان واقعہ الگ۔ واقعہ کی جان یہ ہے کہ آنے والا جو ہے وہ کیا ہے بدمعاش ٹائپ کا ہے، اسے مولا کے پہلے فرمان پہ کیا ہے یقین نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا سوال جو بڑھتا جا رہا ہے یہ بتا رہا ہے کہ مولا کا دوست نہیں ہو سکتا ہے، دشمن ہے کوئی۔ اس لیے کہ دوست ہوتا تو اسے معلوم ہوتا کہ اگر امام کے لیے کہا گیا ہے کہ امام ایک ہی سیب کو کہہ دے کہ آدھا حلال ہے
اور آدھا حرام ہے تو وہاں بھی کیا ہے سوال کرنے کی گنجائش نہیں رکھی گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو آیا ہے وہ کیا ہے, وہ دشمن ہے, دوسرے کے نہیں. امام نے وضاحت کے ساتھ سمجھا دیا ہے کہ یہ نہیں تو یہ نہیں تو یہ نہیں تو یہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ امکان بہرحال ہے, امکان بہرحال ہے, اور پھر کچھ نہیں تو وہ ہیں یقینی طور پر. لیکن یہاں پر جو ہے وہ دوسرے اور جو روایی منظر ہیں آپ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے, اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بے شک امام نے کہا کہ ہیں, لیکن امام جو ہے وہ کیا ہے, انہی کے لیے ہیں کہ جو امام کے لیے ہوں گے. نہیں متوجہ آپ, امام انہی کے لیے ہوں گے جو امام کے لیے ہوں گے. امام کے لیے ہوں گے یعنی امام کے اطاعت گزار ہوں گے, امام کے فرما بردار ہوں گے, امام کے صحیح معنوں میں کیا ہے, حامی ہوں گے, مددگار ہوں گے. امام ان کے لیے ہیں. اب بات یہاں تک کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خاصہ ناخواستہ جو ہے وہ ہم لوگوں سے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا عمل سرزد ہو جائے کہ جو امام کے لیے اذیت کا سبب بنے. ہو سکتا ہے ایسا, امکان ہے نا اس کا بھی. بات کہاں سے کہاں گئی, مگر اسی اذیت پہ ہی. اس کے بعد عذاب کی جو قسمیں وہ بعد میں کہیں دیکھ لیجئے گا, ہے نا. جو مہینہ کا لفظ ہے وہ پھر آپ لوگ دیکھ لیجئے, خود ہی آپ لوگ دیکھنے سمجھنے والے ہیں, زیادہ وقت ہو جائے گا. کبھی کبھی ہو سکتا ہے, خدا نہ کرتا, ہم لوگوں کی طرف سے بھی کچھ ایسا عمل ہو جائے. نہیں, احتیاط کریں کہ ایسا کوئی عمل جو ان کے لیے جو کیا ہے اذیت کا سبب بنے. اس لیے کہ ان کی اذیت اللہ اور رسول دونوں کی اذیت کا سبب ہے. وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں, اللہ دنیا اور آخرت میں ان پر کیا ہے, لعنت کرتا, نفرین کرتا ہے. اور اللہ نے وعدہ کیا ہے ان کے لیے ایسے عذاب کا کہ جو ان کے لیے توہین سے بھرا ہوا, ان کی اہانت ہوگی اس عذاب سے. اللہ اور رسول کو اذیت دینا یا مثلا بندگان مومن کو اذیت دینا مساوی ہے. اللہ کے مخلص بندوں کو, علماء تشریف فرمائے, سب تفاسیر سے واقف ہیں, ان کے سامنے تو بس یہ کہ طفل مکتب کی طرح بولیں. ممکن ایک بندے مخلص کو اذیت آپ پہنچائیں, خدا کو اذیت ہو, کیسے؟ بہت ساری تاکید وارد ہوئی ہے کسی کو قرض دے کر اس کی مدد کرنے کے سلسلے میں, ہے نا, قرض دینے کے لیے. قرآن میں بھی اس سلسلے میں آیت موجود ہے. قرض کے سلسلے میں قرض دیجیے, البتہ قرض لینے کے لیے منع کیا گیا ہے نا. قرض لینے والے کو جو ہے کیا ہے, اس کی مصیبتیں زیادہ ہو جاتی ہیں, سکون چھن جاتا ہے, سب روایتوں باتیں موجود ہیں. عمر کم ہو جاتی ہے زیادہ قرض لینے والوں کی. لیکن قرض دینے کے لیے کیا ہے کہا گیا ہے. یہاں تک کہا گیا کہ اگر تم جو ہے وہ اللہ کے مخلص بندوں کو قرض دو گے تو گویا, بولیے آپ لوگ, کس کو دیا قرض؟ اللہ کو. خوب بات سمجھ میں آ گئی نا. جس طریقے سے اللہ کے مخلص بندوں کو قرض دینا گویا اللہ کو قرض دینا ہے, ویسے ہی اللہ کے مخلص بندوں کو اذیت دینا یعنی اللہ کو اذیت دینا. خوب مخلص بندوں کو کیا ہے اذیت دینا, اللہ کو اذیت دینا ہے. عذاب مہین, اچھا وہ عاد لہم رہ گیا کہ جو ہے وہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو ہے ان کے لیے توہین آمیز عذاب ہے ان کے لیے. اللہ کا وعدہ جو ہے بڑا خطرناک ہوتا ہے نا, وہ نہیں ٹلتا ہے. اس سلسلے میں بھی قرآن کی آیتیں موجود ہیں کہ وہ کیا ہے اپنے وعدے سے کبھی در اس کا وعدہ جو کیا ہے بالکل مستحکم ہے. ہمیشہ جو ہے وہ کیا اس کا وعدہ ہو کے رہے گا جو اللہ نے وعدہ کیا ہے. وہ ذاکر تھوڑی نہ ہے کہ وعدہ کر کے کیا کرے. آنے سے 2 روز پہلے مول صاحب رات کو انڈیگو والوں نے میسج کر دیا کہ نئی گائیڈ لائن آپ کے یو پی کی آ گئی ہے, جب تک آپ دونوں ڈوز نہ لگوائے ہوں گے اور دوسری ڈوز کے بھی 15 دن ہو چکے ہوں گے تب آپ جا سکتے ہیں. 2 دن پہلے کی بات ہے یہ,
اب 3 دن ہو گئے آج. یا یہ کہ جو ہے وہ آپ RT-PCR ٹیسٹ کرائیے اور 72 گھنٹے کے اندر آپ UP پہنچ جائیے. کیا کر سکتے ہیں آپ سوائے اس کے کہ سنڈے بھی ہے, سارے لیب بند ہیں. اب جو ہے وہ بس ڈر اس بات کا نہیں تھا کہ نہیں جا پائیں گے, ڈر اس بات کا تھا کہ اشتہار میں نام ہے. ہر آدمی کہے گا وعدہ کیے تو نہیں آئے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بانیان مجلس جو ہے بھائی مستقیماً ان کو آدمی سمجھا لے, لیکن آج کل وہی پھر سوشل میڈیا پہ گھوم رہا ہے اشتہار سب, جو بھی کسی کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. تو عوام کا ایک مومن کہیں گے دیکھو وعدہ کر کے نہیں ہے, وعدہ کر کے نہیں ہے. اچھا ایک نہیں کئی ماشاء اللہ جو ہے وہ اشتہار ہوتا ہے اور مصیبت ہوتی. تو ایک صاحب کہنے کا ٹینشن کا, یار ٹینشن کچھ نہیں, ٹینشن میں اسی بات کا ہے کہ بعد میں سب کہیں گے یار تو وعدہ کر کے نہیں آؤ, کئی پروگرام ایک ساتھ خراب ہو گئے. اچھا کون سمجھا ان لوگوں کو جو یہاں والے ہیں, یہاں والے مطلب چیلم والے. ایک صلوات پڑھیے بر محمد اور آل محمد. اس سے بہتر صلوات پڑھیے بر محمد اور آل محمد. اچھا کہیں تو آدمی بولے گا نا, الیکشن کی ریلیاں ہو رہی ہیں, روڈ شوز ہو رہے ہیں, ہے نا, ساری میٹنگز ہو رہی ہیں, آنا جانا ہے, ان کے لیے کچھ نہیں. خالی تکلیف جو ساری مصیبت ان کے لیے ہے, ساری اذیت کے جو باہر سے آ رہے ہیں. عجیب حال ہے, یہ بھی ایک قسم کی اذیت ہے. حاکم جب ظالم ہوتا ہے نا تو وہ اذیت ہی پہنچاتا اور کچھ نہیں, سہولت نہیں. بہت دشواریاں لوگوں کو ہیں. ابھی آپ کو خدا نہ خواستہ ایمرجنسی آ جائے, یہاں سے جانا ہو کہیں, دیکھیے کتنی پریشانی ہے. یہاں ٹیسٹ کراؤ, وہاں کراؤ, وہاں ہاتھ دکھاؤ, وہاں ماتھا دکھاؤ, وہاں کھڑے ہو, وہاں ماسک اتارو, وہاں اپنا جو ہے وہ ID کارڈ. عجیب جو ہے وہ کیفیت ہے. خوب یہ سب جو ہے وہ اذیت کے زمرے میں. تو بھائی وہ ذاکر والا وعدہ تو ہے نہیں کہ کار کے نا بھول گئے. یہ اللہ کا وعدہ ہے, یہ پورا ہو کے رہے گا. وہ لوگ کہ جو اس کے مخلص بندوں کو اذیت پہنچا رہے ہیں یا پہنچایا ہے. اب شان نزول وغیرہ جا کے خود دیکھ لیا آپ لوگ, علماء طلباء اس آیت کے. وہ لوگ کہ جنہوں نے رسول کو اذیت پہنچائی ہے, اللہ نے وعدہ کیا ہے کس کے لیے, ایک تو لعنت دنیا اور آخرت, دوسرے کیا ہے, ایسا عذاب کہ جن سے ان کی توہین ہوگی. معبود انہوں نے اذیت کی تھی, انہوں نے کسی کو تکلیف پہنچائی تھی. عذاب کے لیے تو نے یہ جو ہے وہ کیوں انتخاب کیا کہ ایسا عذاب کہ جو ان کی توہین کا بھی سبب بنے گا. شاید آواز ہے کہ غور کرو کہ اذیت بھی آدمی اسی وقت کسی کو دیتا ہے جب اس کی نظر میں سامنے والے کی کیا ہے, توہین مقصود ہوتی ہے. جب تک آدمی کسی کی توہین کو نظر میں نہیں رکھے کسی کو اذیت نہیں پہنچا سکتا ہے. بسا اوقات توہین اس لیے کرتا ہے تاکہ اذیت ہو, اور کبھی جو ہے وہ اذیت اس لیے پہنچاتا ہے تاکہ اس کی توہین ہو, ہے نا. تو توہین اور اذیت کیا ہے, دونوں بہم کیا ہے, قریب ہیں. اس لیے اللہ نے کیا کیا کہ ان کے عذاب کا جو انتخاب کیا وہ توہین آمیز کیا, کہ یہ جو اذیت دے رہے تھے یہ توہین کی غرض سے دے رہے تھے, اس لیے ان کے لیے عذاب بھی ایسا رکھا گیا کہ جو ان کو توہین پہنچا. ایک صلوات پڑھیے بر محمد اور آل محمد. دیکھو بھئی ہم جب بیٹھے تو گھڑی دیکھنا بھول گئے تھے, تو اب کئی منٹ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے. کسی کو اگر یاد ہو تو بتا دیں. ایک صلوات پڑھیے بر محمد اور آل محمد. پار ہو گئے. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ مخلص بندوں کو اگر آپ اذیت کریں, حتیٰ جو پہلے عرض کیا کہ حتیٰ اگر جو ہے آپ کا پڑوسی غیر مسلم بھی ہو اس کو بھی اذیت نہیں کر سکتے آپ. بولو یہ کہ وہ آپ کے دین کا ماننے والا نہیں ہے, آپ کے جو ہے وہ مثلا اعتقاد کو وہ نہیں مانتا, آپ کا حامی نہیں ہے, ہو سکتا ہے آپ کا جو ہے وہ ہم خیال نہ ہو, سب ہے, لیکن پھر بھی آپ اسے اذیت نہیں دے سکتے. یہ تو عام آدمی کے لیے. پھر جو ہے وہ خود آپ اپنے آپ کو اذیت نہیں دے سکتے, یہ بھی عرض کیا ہے نا. دوسروں سے بھی اپنے آپ کو اذیت سے بچائیے اور خود کو بھی اذیت سے بچائیے, جسمانی اذیت سے بھی, روحانی اذیت سے بھی.
اللہ کے مخلص بندوں کو اذیت دینے کا انجام یہ ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت دونوں میں کیا ہے؟ لعنت کرتا ہے. اور وہاں پر کیا ہے؟ عذاب مہینہ کا وعدہ کیا اللہ نے، ہے نا. تو یہ مومن کے عذاب کا انجام ہے. مومن کو اذیت پہنچانے کا انجام یہ ہے کہ اللہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کیا کرتا ہے؟ اس کو لعنت کا مستحق بناتا ہے، اور وہاں بھی عذاب مہین. سوچئے مومن کی توہین کرنا اگر اتنے سخت انجام لے کے آ سکتا ہے، امیر المومنین کی توہین کرنا. یہ جو ایام ہیں یہ وہی ہیں کہ جہاں جو ہے وہ تذکرے ہوتے ہیں ان کی اہانت کے، ان کے مثلا جو ہے وہ حق غصب کے. موقع نہیں ہے، بہت ساری باتیں بات کے آپ خطبہ سے سنیں گے انشاءاللہ. دربار میں مثلا جانا جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہ کا یہ توہین ہے کہ نہیں ہے؟ اور پھر جو ہے وہ کیا ہے؟ بیجا دلیلیں دینا حاکم کی، یا بیجا مطالبہ کرنا ان کو جو ہے وہ کیا ہے؟ اپنے ارث کو ثابت کرنے کے لیے. اس سے بڑی کوئی توہین ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. خوب بات صاف ہو گئی نا کہ عذاب ہے اور دنیا میں بھی کیا ہے؟ لعنت ثابت ہے نا. کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس میں. ہاں لیکن ایک معیار بنائیے لعنت کا، یہ نہیں کہ جو ہے وہ جہاں چل رہے ہیں جہاں اٹھے. لعنت جو ہے وہ کیا ہے؟ گالی دینا لعنت تھوڑی نا. لعنت ایک واقعی جو ہے وہ مستحسن عمل ہے. اسی آیت سے ثابت ہے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ہے نا. اللہ جو ہے دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے. تو لعنت جو ہے وہ کیا ہے؟ مستحسن عمل ہو سکتا ہے اگر واقعی اس طریقے سے ہو کہ جیسے لعنت کی جانی چاہیے. کار خدائی ہے. صلوات پڑھیے بر محمد اور آل محمد. بس گفتگو تمام ہو رہی ہے. یہ ایام جو ہے وہ کیا ہے؟ عزائے فاطمیہ کے. ہمدردی ہو بس ایک حد تک ہو، ہمدردی بھی ہو مگر ایک حد تک ہو. بہت احتیاط سے آپ کی خدمت مرض کر رہے ہیں. ہمدردی اتنی ہی ہو کہ جتنی آپ ہمدردی کرنے کے بعد روز محشر جب جائیں مثلا اہل بیت کے سامنے تو آپ اپنا جواب دے سکیں. اس سے زیادہ اجتناب سے شاید ہم بات نہیں کہہ سکتے اپنی. اب جس حوزے میں اب یہ مجلس ہو رہی ہے، مولانا مرحوم تو خود ماشاءاللہ جو ہے اس معاملے میں بہت مضبوط تھے، ہے نا. ان کی زندگی میں سمجھوتے وجوتے کم تھے، ہے نا. سمجھوتے نہیں کرتے تھے، ان کا مزاج تھا یہ، ہے نا حضور. ہے ٹھیک ہے ایک حد تک رہے مگر اسی حد تک جب تک جو کیا ہے آپ وہاں جواب دینے کے لائق ہو جائیں. دے سکتے ہیں جواب تو ٹھیک ہے. مثلا آپ ایک حد تک ٹھیک ہے، رواداری ہونی چاہیے، برادرانہ تعلق ہونا چاہیے، معروف لفظ اتحاد ہونا چاہیے، بے شک ہونا چاہیے، لیکن اسی حد تک ہونا چاہیے کہ وہاں جو ہے وہ شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. ہر آدمی اپنی قبر میں تنہا سونا ہے اس کو، اور اپنا حساب و کتاب دے محشر میں بھی جا کے خود سامنا کرنا. خوب کریے. پہلے بھی اس بات کو کہہ چکے، پھر کہہ رہے ہیں، کسی مجلس میں کہیں کہا تھا، پھر کہہ رہے ہیں. کریے. اگر آپ اس امام کے سامنے جا کے کھڑے ہو کر کے اپنے اس اتحاد کی توجیح کر سکتے ہوں کہ جس کا مثلا جو ہے وہ یہ حال کیا ہو گیا ہو کہ 25 سال کی ایک بڑی طولانی جو ہے وہ مدت تک سکوت اختیار کیا ہو جس علی نگر، اس کے سامنے آپ جا کر کے توجیح کر سکتے ہوں تو ٹھیک ہے، کر لیجیے. خوب آگے اس منزل پر ہم پیغمبر کی اکلوتی بیٹی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے سامنے جا کر کے اگر آپ اپنے عمل کی توجیح کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، جائیے، کوئی مسئلہ نہیں، آزاد ہیں، ہے نا.
آپ جناب محسن کی شہادت پر جو ہے وہ کوئی بات اگر ایسی پیش کر سکتے ہیں ان کے سامنے، کوئی ایسا عذر پیش کر سکتے ہیں جو ان کی نگاہ میں موجہ ہو، تو ٹھیک ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے. ہم سب میں ان سب باتوں میں شامل، سب کو احتیاط کرنی چاہیے ہر لحاظ سے، ادھر بھی احتیاط ادھر بھی احتیاط. یعنی اس سے آپ یہ نہ سمجھیے یا جو دیکھنے والے یہ نہ سمجھیں کہ مثلا برہنہ شمشیر ہو جائے، نہیں، ایسا نہیں، ادھر بھی احتیاط ادھر بھی، مگر اتنی ہی احتیاط کے جتنی احتیاط وہاں کیا ہے شرمندگی کا احساس نہ دلائے، وہاں جو لاجواب نہ ہو جائیں. آخر آپ کیا توجیہ کریں گے؟ یہ جو مظالم ہیں، یہ جو اذیتیں ہیں محمد اور آل محمد کے اوپر، تو کوئی مثلا آپ توجیہ نہیں کر سکتے نا. ہمارے ہی درمیان کچھ لوگ ایسے ہیں کہ عزائے فاطمیہ کے مثلا جو ہے وہ 5 مجلسیں پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ شہادت نہیں پڑھ پا رہے ہیں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی. سوشل میڈیا پہ مجلسیں موجود ہیں، دیکھیے، ان میں بعض ہمارے بزرگ بھی ہیں، شہادت پڑھنے کی جرأت نہیں کر پا رہے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں آپ، سب کی ویڈیو آ رہی ہیں. نہیں معلوم کیسے جو ہے وہ اپنے عذر کو موجہ کریں گے. پھر وہی بات ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ شمشیر ابا رہنا نہیں، لیکن محتاط تو رہنا ہے نا. اس لیے کہ آپ کے پاس جواب نہیں ہونا ہے، وہاں پر جواب نہیں ہوگا. جو اذیتیں بعد وفات پیغمبر اسلام ان کے آل کے اوپر ڈھائی گئی ہیں، یا جن مظالم کا انہوں نے سامنا کیا ہے، اس سلسلے میں اگر باس پرس ہو جائے تو کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. یہ ہے کوئی جواب نہیں ہے. بات آ گئی تو کہہ دیں کہ کیا امیر المومنین کے مثلا جو ہے وہ گلے میں رسی کا پھندا ڈالا جانا، اس کے لیے آپ کے پاس کوئی جواب ہے؟ توجیہ کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. اس گھر کا جلایا جانا کہ جس کو پیغمبر اسلام اپنا گھر سمجھتے تھے، سب نے لکھا ہے، ہر راوی نے، سنی ہو کے شیعہ، سب نے لکھا کہ آیت تطہیر کے نزول کے بعد تقریباً 6 مہینے تک مسلسل پیغمبر اسلام جا کر کے اس دروازے پر سلام کر رہے ہیں. اس گھر کے جلائے جانے کے بعد اگر آپ کوئی توجیہ کرنا چاہ رہے ہوں تو اصلاً آپ یہ جو حالات ہیں بعد وفات پیغمبر اسلام، یا وہ کربلا تک مثلا یہ 50 برس جو ہیں تاریخ کے، کسی طریقے کی کوئی توجیہ ممکن نہیں ہے. بالخصوص یہ وہ ایام جس کی یاد ہم منا رہے ہیں، وفات پیغمبر کے 75 یا 95 دن والے جو ایام ہیں. گنگ ہیں زبانیں، اور ہونی بھی چاہیے. سب نے رسول کی اکلوتی بیٹی سے کیا منہ پھیر لیا ہے نا، سب نے. یہ وہ اذیت تھی کہ اہل بیت رسول مدینے میں بھی رہ کر کے اجنبی ہو گئے تھے، ناشنا ہو گئے تھے لوگوں کے لیے. یہ کم اذیت ہے. سب نے منہ پھیر لیا. پیغمبر اسلام اپنے ایک صحابی کے خواب میں آتے ہیں. صحابی کون ہے؟ بلند مرتبہ ہے، رسول کے زمانے کا مؤذن ہے. خواب میں آیا رسول اللہ. مؤذن نے کیا دیکھا؟ رسول اللہ کی حالت عجیب ہے، پریشان حال. سلام کیا، یا رسول اللہ آپ اتنا پریشان؟ فرمانے لگے
بلال سب نے میری بیٹی زہرا کو تنہا چھوڑ دیا، کیا تم نے بھی فراموش کر دیا؟ اللہ اکبر، تم نے بھی سیدہ کو فراموش کر تنہا چھوڑ دیا۔ اٹھے خواب سے بے چین ہو کر کے، اجلت میں پہنچے مدینے کی طرف۔ خبر کیا دی کسی نے کہ مدینے میں نبی کا صحابی آ رہا ہے۔ اللہ اللہ، مدینے کے لوگوں کی دو روئی دیکھیے آپ، دوہرا رویہ دیکھیے۔ وہی مدینے والے کہ جنہوں نے نبی کی بیٹی کو تنہا چھوڑ دیا تھا، وہی مدینے والے نبی کے صحابی کے استقبال کے لیے مدینے کے باہر سب چلے گئے۔ متوجہ ہیں؟ وہی لوگ کہ جنہوں نے نبی کی بیٹی کو تنہا چھوڑا تھا، نبی کی آل کو تنہا چھوڑا تھا، وہی نبی کے صحابی کے استقبال کے لیے مدینے کے باہر۔ مرد، عورت، بوڑھے، بچے سب بلال کے استقبال کے لیے، سب جو ہے وہ خوش ہیں۔ کون آ رہا ہے؟ بلال آ رہا ہے، مؤذن رسول آ رہا ہے۔ سب کی نگاہ بلال کے اوپر، شوق دیدار میں ہر آدمی رو رہا ہے بلال کو دیکھ کر کے، نعرہ تکبیر۔ لیکن بلال کی نگاہ سیدہ کے دروازے کی طرف۔ پہنچے سب سے پہلے وہیں جہاں جانا چاہیے تھا، جا کے ڈوڑی پر سلام کیا۔ اللہ اکبر، سیدہ کو معلوم ہوا ہمارے بابا کا مؤذن آیا ہے بلال۔ سیدہ کو باپ کا دور یاد آ گیا۔ بلال آ گئے ہو تو ہماری خواہش یہ ہے کہ ایک بار اذان کہہ دو۔ بی بی ہم نے عہد کیا تھا نبی کی وفات کے بعد اذان نہ کہیں گے۔ بلال ہمارے حق کا واسطہ ہے، تم اذان کہو۔ سنی علماء نے کیا لکھا ہے؟ بلال نے عہد کیا تھا کہ اذان نہ کہیں گے۔ بی بی نے کہا کہ ہمارے حق کا واسطہ تم اذان کہو۔ مؤذن رسول تھے نا، صحابی رسول تھے، اجتہاد کیا، سمجھ میں آ گیا حکم سیدہ، حکم حق زہرا جو ہے وہ کیا ہے، عہد سے بالا تر فوقیت رکھتا ہے۔ کہنے بی بی آپ کا حکم ہے، اذان کہیں۔ گلدستہ اذان پہ پہنچے، اللہ اکبر، سیدہ نے حکایت کی، اللہ اکبر۔ بلال نے کہا اللہ اکبر، سیدہ نے حکایت کی، اللہ اکبر۔ پھر بلال نے فرمایا اللہ اکبر، سیدہ نے حکایت فرمائی، اللہ اکبر۔ پھر بلال نے کہا اللہ اکبر، سیدہ نے حکایت فرمائی، اللہ اکبر۔ باپ کا دور یاد آنے لگا، وہ باپ کا وضو کرنا، وہ مسجد کے لیے آمادہ ہونا، وہ نماز کے لیے تیار ہونا، مسجد میں نمازیوں کے صف، وہ مسجد کی رونق، وہ نماز جماعت کا اہتمام، اس کی رونق۔ بلال نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ بی بی نے حکایت کے دہرایا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ سنیے، بلال نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ بی بی نے پھر دہرایا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ قیامت ہو گئی جب بلال اس فقرے پہ پہنچے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ راوی کہتا ہے کہ فاطمہ غش کھا کے گر پڑی۔ ارے کسی نے خبر دیا، اے بلال ارے اذان کو روک دو، ارے نبی کی بیٹی غش کھا کے گر گئی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ باپ کی شفقتیں، باپ کا پیار، باپ کا اپنی بیٹی کے لیے احترام سب یاد آ گیا، بیٹی کو برداشت نہ کر سکی۔ ان سے زیادہ کوئی متحمل ہو سکتا ہے کیا دنیا میں؟ اہل بیت سے زیادہ صابر کوئی، بالخصوص جناب سیدہ سے زیادہ کوئی صابرہ ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی آپ نے مرثیہ پڑھا کہ نہیں پڑھا ہے؟ سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علیہ مصرنا لیا۔ آپ نے اپنی نمازوں میں بد دعا کی ہے یا نہیں کی ہے؟ کچھ مخصوص لوگوں کو آپ نے وصیت میں لکھا کہ نہیں لکھا؟ ابو الحسن سے کہا کہ نہیں کہا کہ ان کو ہمارے مرنے کی خبر نہ دینا؟ لکھا
لکھا کہ نہیں لکھا کتابوں میں؟ سنی حضرات نے بھی لکھا کہ لوگ عیادت کے لیے سیدہ نے منہ پھیر لیا، میں تم سے ناراض جا رہا ہوں، اپنے بابا سے شکایت کروں گی تمہاری۔ ان سے زیادہ کوئی متحمل ہو سکتا، کوئی صابرہ ہو سکتا، لیکن پھر بھی اذیت اتنی ملی، تکلیف اتنی ان سے وصیت کی ہے کہ ہمارے جنازے میں یہ لوگ نہ آئیں، ہم ان سے نہ، انہوں نے بڑی اذیت پہنچائی ہے۔ اللہ اکبر۔ بی بی غش کھا گئی، کس وجہ سے؟ باپ کا نام سن کر کے، بس مجلس تمام ہو رہی میرے سے، باپ کا نام سن کر کے سیدہ برداشت نہ کری، غش کھا کے گر پڑی۔ بی بی مدینہ ہے، صحابی رسول ہے، گلدستہ اذان پہ جا کر کے اللہ کے گھر سے آپ کے پدر بزرگوار کی رسالت کی گواہی تو دے رہا ہے، پھر بھی آپ برداشت نہ کر سکی۔ اے بی بی، ارے 5 برس کی آپ کے گھر کی ایک اور معصومہ ہے جس کا عالم یہ ہے باپ کی شہادت کے بعد جو بھی بڑھا وصیت دینے کے لیے کسی کے ہاتھ بڑھے تو کبھی گوشوارے چھنے، کبھی رخسار پر تماچے لگے، کبھی دامن میں آگ لگی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس مجلس تمام ہے میرے سے، بس مجلس تمام ہے۔ بی بی اس معصومہ کی خبر لیجئے، اس بچی کے دل کی خبر لیجئے کہ جس نے کبھی بازار میں اپنے باپ کو باغی کہتے ہوئے سنا ہے دشمنوں سے، کبھی دربار میں اپنے باپ کی توہین دیکھی اس نے۔ بس میرا جو مجلس تمام ہو گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ یہ ایام قیامت کے ایام ہیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ محفوظ رکھے ان علماء کو، بالخصوص آغا وحید خراسانی کو، اللہ ان کو طول حیات دے، جنہوں نے ہندوستان کی سرزمین اور دنیا کے گوشے و کنار میں عزائے فاطمیہ کو اس طریقے سے متعارف کرایا ہے کہ ہم سب کی سعادت ہے کہ ہم بیٹھ جاتے ہیں فرش عزا پہ، چند باتیں سن لیتے ہیں، آنسو بہا لیتے ہیں، سب سوگوار ہیں۔ بس مجلس تمام ہوئی، یہ آخری فقرہ، سب سوگوار ہیں، سب کے چہرے پہ کیا ہے؟ اداسیاں ہیں، سب مضطرب ہیں، سب پریشان ہیں، سب اشکبار ہیں، سب ماتمدار ہیں، سب بے چین ہیں اس مصیبت کے اوپر۔ لیکن انصاف سے بتائیے کہ اس مصیبت پر جتنا امام زمانہ بے چین ہے، کیا اتنا کوئی دوسرا بے چین ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ آئیے پھر رخ کیجئے امام زمانہ کا، مولا آپ کی جد ماجدہ شہادت کا موقع آپ کی خدمت میں ہم تسلیت عرض کرتے ہیں۔ سب پریشان ہیں، سب رو رہے ہیں، سب سوگوار ہیں، سب ماتمدار ہیں، لیکن امام زمانہ سے زیادہ کوئی سوگوار نہیں ہے، ان سے زیادہ کسی کو اذیت نہیں ہے، اہل بیت سے زیادہ کسی کو پریشانی نہیں ہے اس اذیت سے۔ اس شہادت سب سے زیادہ اہل بیت کو تکلیف ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اہل بیت میں بھی سب سے زیادہ اگر کسی کو اضطراب ہے اس شہادت پر تو مظلوم کربلا حسین ابن علی۔ بس مجلس تمام ہوگی میرے عزیز، مجلس تمام۔ ہماری زندگی میں مجلسوں کا دستور یہ ہے کہ فضائل و مصائب، کسی کے بھی مصائب پڑھنے ہو، لیکن مصائب کا اختتام کہاں ہوتا ہے؟ مظلوم کربلا امام حسین کی مصیبت پر نا۔ مجلسوں کا دستور، بس مجلس تمام ہوگی، یہ آخری فقرہ۔ مجلسوں کا دستور ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم جس کی بھی مجلس کرتے ہیں مصائب تمام کرتے ہیں امام حسین کے اوپر، اور نیت یہ ہوتی ہے کہ امام حسین کی شہادت کا پرسہ ان کی ماں کو دینا ہے۔ لیکن اے میرے عزیزو، عزائے فاطمیہ کی مجلس کا ہدف الگ ہے۔ ہر مجلس میں زندگی بھر ہم ارے بیٹے کی شہادت کا پرسہ ان کی ماں کو دیا کرتے۔ اے عزیزو، یہ ایام عزائے فاطمیہ کا اہتمام ہے، یہ ہدف بدل جا رہا ہے۔ ارے اب بیٹے کی شہادت کا پرسہ ماں کو نہیں دینا، بلکہ ماں کی شہادت کا پرسہ مظلوم کربلا حسین کی خدمت میں۔ اے مولا، آپ کی ماں کی شہادت کی تسلیت عرض ہے، اس لیے کہ سب بے چین ہے، لیکن جتنا حسین مضطرب ہے کوئی مضطرب نہیں ہے۔ ارے میت تیار ہوئی، اے علی نے فرمایا اے بیٹا، ارے ماں سے رخصت ہو لو، سب بچے رخصت ہو لیے، حسین کی باری آئی۔ اے بابا، ارے ہم نے سنا ہے کہ
کہ عیسیٰ کے لیے ان کی ماں کا گندے کفن کھل گیا تھا. ارے ہماری ماں مریم سے افضل ہے. جب تک ماں نہ بلائے گی بندے کفن کھل گئے. اے میرے لال میری آغوش میں آ جا. حسین نے ماں کے سینے پر سر رکھا. نہ جانے کیسا اضطراب تھا, کیسا گریا تھا. جبرائیل نازل ہوئے, اے علی ارے حسین کو سیدہ کے سینے سے جدا کیجئے. ارے ملائکہ میں تلاطم برپا ہو گیا. حسین نے نہ جانے ماں کو کیسے خدا حافظ کہا ہوگا. ماں کا یہ فراق, حسین ابن علی کی دنیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائه وتسلیما لامره وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلیہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علمک. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد ہماری سعادت قبول فرما. علماء فاضل اور بزرگان کا سروں پر ہمارے سایہ دوام رکھنا. معبود تجھے واسطہ محمد اور آل محمد اطباط عالیات روضات مقدسات محافظت فرما. علماء علامہ راج اکرام کو محافظت فرما. معبود ہمارے درمیان جو لوگ مریض ان کو شفا کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما. جو لوگ زیارات اور حج کے مشتاق ہیں معبود انہیں اس شرف سے مشرف فرما. پروردگار ہمارے نوجوانوں کو, ہمارے بچوں کو دین کی پابندی کی توفیق عنایت فرما. معبود ہم سب کو دوسروں کی اذیت سے محفوظ فرما. نہ ہم کسی کی اذیت کا سبب بنے, نہ دوسرا ہم کو اذیت پہنچا سکے. معبود اپنے حفظ و امان میں رکھنا. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کے پرچم اسلام کو سربلندی عنایت فرما. پرچم کفر و شرک و نفاق کو نابود فرما. دشمنان دین اسلام کو نیست و نابود فرما. ہماری قوم میں اتحاد اور اتفاق کی توفیق کرامت فرما. وہ لوگ کہ جو فتنہ گر ہیں یا مفسد ہیں, فساد کا سبب ہیں, معبود ان کی اصلاح فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کے ہمارے والدین کو صحت و سلامتی عنایت فرما. انہیں عمر طولانی عنایت فرما. جن کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک اس دنیا سے گزر گیا معبود ان کی مغفرت فرما. دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے معبود انہیں صحت و سلامتی کرامت فرما. معبود ہم سب کو دین کا خدمت گزار قرار دے. معبود ہمارے سامعین میں مومنین بھی ہیں, طلباء اور افاضل بھی ہیں. معبود ان طلباء کو اور ان کے مستقبل کو روشن قرار دے. ہم سب کو دین کی خدمت کی توفیق عنایت فرما. معبود تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہمیں دین کا مطیع اور فرما بردار قرار دے. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہندوستان کی آب و ہوا, یہاں کا ماحول معبود دشمنوں کے شر سے اس آب و ہوا کو, اس ماحول کو اور بہتر قرار دے دے. معبود دشمن اپنی سازشوں میں ناکام ہوں, خاص طور سے وہ دشمن کے جو ہماری آزاداری کے در پہ ہیں معبود انہیں نیست و نابود فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کے ہمارے مرحومین کی روح کو شاد فرما, ان کے درجات متعالی فرما, انہیں کروٹ کروٹ جنت مرحمت فرما. بالخصوص اس حوضے کے بانی مولانا مرحوم کی روح کو شاد فرما, انہیں درجات اور ان کو پروردگار اپنے جوار میں جگہ عنایت فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا وہ سارے لوگ کی جنہوں نے دعا کے لیے التماس کی ہے, کسی طریقے کو مشکل میں گرفتار ہیں معبود ان کی مشکل کو آسان فرما. اس فرش پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے معبود ان کی حاجتوں کو پورا فرما. جو لوگ اس مجلس کو کسی طریقے سے بھی سن رہے ہوں, کسی راہ سے بھی سن رہے ہیں معبود ان کی مشکلات, ان کی حاجات کو دور فرما, ان کی حاجات کو قبول فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہماری دعاؤں کی فہرست یوں تو بڑی طولانی ہے, تو ہمارے دلوں سے بھی آگاہ ہے, ہمارے دلوں کی باتوں سے بھی آگاہ ہے, لیکن دعاؤں میں اہم ترین دعا یہ ہے معبود ہمارے زمانے کے امام, ہمارے صاحب ولی نعمت, ہمارے مولا اور آقا سید و سردار نگہبان و نگہدار امام اشرف الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے مخلص اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.